نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو ہم ٹاپک یا کور کرنے والے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور پریکٹیکل چیز ہے، کامن انگلش فریزز جو آپ ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم انگلش کو سیکھتے ہیں صرف ورڈز یا گرامر سیکھنا کافی نہیں ہوتا، اصلی میجک تب ہوتا ہے جب ہم فریزز کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فریزز جو ہوتی ہیں وہ ریڈی میڈ سینٹینسز ہوتے ہیں جو آپ ڈائریکٹلی یوز کر سکتے ہو بنا زیادہ سوچے۔ تو ایوری ڈے کے جو زیادہ تر ہمارے ڈیلی روٹین میں استعمال ہونے والے سینٹینسز ہیں آج ہم انہیں دیکھیں گے، جیسے ایکسکیوز می یعنی معاف کیجیے گا، آئی ایم سوری مجھے معاف کیجیے گا، تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ، یو آر ویلکم کوئی بات نہیں، اٹس اوکے نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے کسی سے کوئی درخواست کرنی ہو، ریکویسٹ کرنی ہو، تو آپ کون سے سینٹینسز بول سکتے ہیں؟ could you please help me، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ کین یو ریپیٹ دیٹ پلیز، کیا آپ دوبارہ کہہ سکتے ہو بات جو آپ نے بولی ہے؟ وڈ یو مائنڈ ویٹنگ فار می، کیا آپ 1 منٹ رکیں گے؟ اس کے علاوہ جو ڈیلی لائف فریزز استعمال ہو سکتی ہیں جیسے آئی ایم ناٹ شیور مجھے یقین نہیں ہے، آئی ایم ناٹ شیور، پھر دیٹ ساؤنڈز گڈ یہ اچھا لگ رہا ہے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ مجھے سمجھ نہیں آیا، کین یو اسپیک سلولی کیا آپ دھیرے بولیں گے؟ لیٹس گو چلو چلتے ہیں۔ پھر اگر کسی کے ساتھ ایگری کرنا ہو کسی کی بات کے ساتھ یا پھر ڈس ایگری کرنا ہو ان اے پولائٹ وے، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، میں آپ سے بالکل ہر طرح سے متفق ہوں، آئی ڈونٹ تھنک سو مجھے ایسا نہیں لگتا، یو آر رائٹ آپ صحیح کہہ رہے ہو، مے بی یو آر رائٹ شاید آپ ٹھیک ہو، نو یو آر ناٹ رائٹ نہیں آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ پھر اگر کسی کنورسیشن کو اینڈ کرنا ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے بات کر کے اچھا لگا، سی یو سون جلد ملتے ہیں، ٹیک کیئر اپنا خیال رکھنا۔ جو منی ووکیبلری ہے جو آپ استعمال کریں گے آج اپنے سینٹینسز بنانے کے لیے وہ یہ ہے: پولائٹ، ریپیٹ، انڈرسٹینڈ، سلولی، ایگری، ڈس ایگری، شیور، پرابلم، ہیلپ، کیئر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے تقریباً 10 سینٹینسز بنانے ہیں اس کے، اور جو میں نے فریزز بولے ہیں آپ اس کو بھی پریکٹس کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مطلب آپ نے ٹوٹل جو میں نے یہ فریزز بولے ہیں یا آپ نے یہ بھی لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 10 ووکیبلری کے ورڈز بولے ہیں اس سے بھی سینٹینسز بنانے۔ کام تھوڑا زیادہ ہے لیکن آپ اپنی اگر ڈیلی روٹین میں اس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، اپنی انگلش کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو تھوڑی بہت محنت تو آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی۔ جب آپ کے پاس ایک سے یہ الفاظ آ جائیں گے نا تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک طرح سے جملے ریڈی میڈ پڑے ہوئے ہوں گے، آپ نے ان کو پریکٹس کیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد میں آپ کے پیرنگ کے ساتھ دوبارہ کرواؤں گی، ایکٹیویٹی دوں گی، تو آپ کا جو ہے مزید جو ہے وہ آپ اس میں اچھا پرفارم کر سکو گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اب آپ نے اس کو اچھے سے پرفارم کرنا ہے اس ٹاسک کو، کیونکہ اصل چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کے اوپر کام کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ میں نے آپ لوگوں میں ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ جب انگلش کو بولتے ہو نا بہت زیادہ منہ ٹیڑھا میڑا کر کے بولتے ہو، ایسے نہیں کرنا، سمپل فلو میں جیسے آپ بات کرتے ہو ویسے کرو، جیسے اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو، سی یو سون، ٹیک کیئر، آئی ایگری ود یو، مے بی یو آر رائٹ، یس آف کورس۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہو میرے ایکسپریشن بھی شور ہے، اب ایسے نہیں کہ میں رٹی رٹائی چیزیں بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے مطلب پتہ ہے میں کیا بات کروں۔ تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے کہے ہوئے کا مطلب پتا ہو، جس سے آپ کے الفاظوں میں جان پیدا ہو، وہ بے جان نہ لگے، مصنوعی نہ لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ نے مین چیز پریکٹس کرنی ہے کہ آپ جب الفاظ یا جملے بولیں تو وہ نیچرل لگے، مصنوعی نہ لگے۔ اسٹارٹنگ میں جب آپ مرر پریکٹس کریں گی نا، مرر میں نے آپ کو ایک چیز ٹیکنیک سمجھائی تھی کہ مرر میں کھڑے ہو کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، خود کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہے بولتے ہوئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں کہاں پہ لیگ کر رہے ہو، پھر آپ وہاں پہ اپنی ایفرٹس کو پٹ کرو گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ آج کا کام میں نے زیادہ نہیں دیا تو اچھے سے اس کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔